من الله على المسلمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات مل کر اونچی آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. السلام والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رسول اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر بے حد و بے حساب درود و سلام. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے سرکار کی آل پر، اولاد پر، فطرت پر، سرکار کے والدین پر، ازواج پر، اصحاب پر اور تمام امت مسلمہ پر بے حد و بے حساب درود و سلام. الحمدللہ یہ میلاد پاک کی محفل منعقد ہے. میلاد پاک کی محفل کے حوالے سے کچھ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات رہتے ہیں کہ یہ محفل جو ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. یہ محفل جو ہے شرعی حیثیت میں یہ کیا مرتبہ اور کیا مقام رکھتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو مقصد ہے وہ ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانا. آپ کے گھر میں اگر کوئی آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں یا روتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. اور جب کوئی ہمارا بڑا بزرگ یا بچہ یا جوان کوئی فوت ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ افسوس کرتے ہیں. خوشی نہیں کرتے، سوگ کرتے ہیں. شرعی اعتبار سے سوگ جو ہے سوگ غم، شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے. غم کی اجازت مرنے کے بعد صرف 3 دن تک ہے. خوشی کے بارے میں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا کہ 1 منٹ کی کرنی ہے یا 10 منٹ کی کرنی ہے یا 1 دن کی کرنی ہے یا 100 دن کی کرنی ہے. اس کی لمٹ بیان نہیں فرمائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوگ کی لمٹ بیان کی ہے. سوگ جو ہے، غم جو ہے، اس کی لمٹ بیان کی ہے کہ سب رشتہ داروں کے لیے 3 دن ہے. اور جو عورت ہے اس کا شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن ہے اس کے لیے، صرف اسی کے لیے ہوگا، باقی رشتہ داروں کے لیے نہیں. صرف 3 دن. ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، شرعی اعتبار سے سوگ کے 3 دن ہے. اور جو بیوی ہے جس کا شوہر فوت ہوا، جو بیوہ ہو گئی، اس کے لیے 4 مہینے 10 دن معلوم ہو گیا. 4 مہینے 10 دن سوگ ہے. یہ لمٹ بیان کی ہے شریعت میں.
لیکن خوشی کی کوئی لمٹ بیان نہیں کی کہ ایک ہی دفعہ کرنی ہے یا ہر سال کر سکتے ہیں. ہر سال بھی کر لیں تو ممانعت نہیں. اور باقی تمام کاموں پہ وہ ہیپی برتھ ڈے یہ وہ کرتے ہیں نا لوگ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت میں اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران کی سورت، جو آل عمران کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 164 کیا فرمایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ مومنوں پر اللہ رب العالمین نے رحمت فرمائی جب ان کے اندر رسول بھیجا، اپنا عظمت والا رسول بھیجا. اب یہ جو اللہ کی رحمت ہے، جب اللہ کا جو احسان ہوا ہے، اس کے اوپر شکر ادا کرنے کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. بلکہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری عطا کردہ رحمتوں پر، احسان پر، نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی منانا یہ مومنین کا خاصہ ہے. اللہ رب العالمین نے جو یہ آیت مبارکہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر مومنین کا لفظ کیوں فرمایا؟ ایمان والوں کا کیوں ذکر کیا؟ بے ایمانوں کا، مشرکوں کا، غیر مسلموں کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے نہیں فرمایا کہ اللہ کے احسان کو احسان مومنین مانتے ہیں. اللہ کے احسان کو احسان کون مانیں گے؟ جو اس کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، جو اس کے محبوب کو ماننے والے ہیں. مومنین پر احسان اسی لیے فرمایا کہ مومنین میرے احسان کو ہر وقت یاد رکھیں گے، ہر سال یاد کریں گے. میرے محبوب کی ہر سال ولادت کی خوشی منائیں گے. یہ مومنین کے لفظ کے اندر یہ بیان کر دیا اللہ نے کہ جو مومن ہوں گے وہ میرے احسان کو احسان مانیں گے، میرے احسان کا شکر ادا کریں گے، میرے احسان کا ذکر کریں گے، میرے محبوب کا ذکر کریں گے. جس محبوب کو، جس عظمت والے رسول کو میں بھیج رہا ہوں، ان پر احسان کر رہا ہوں، اس کی عزت کریں گے، اس کا احترام کریں گے اور اس کی ولادت کی خوشی منائیں گے. ہم اہل سنت و جماعت اس لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں، کیونکہ میلاد حضور کی آمد کی خوشی کا جلسہ ہے. میلاد حضور کی آمد کی خوشی کا جلسہ ہوتا ہے. اب دیکھیں میلاد کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نعرے لگاتے ہیں اور حسب توفیق اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے رزق عطا کیا ہوا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنے بہن بھائیوں کو، غرباء کو، مساکین کو ہم کھلاتے ہیں. تو یہ عمل جو ہے، یہ مجلس کا عمل، یہ جلسے کا عمل اور وہ کھانے کا عمل جو سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کا تمام ثواب جو ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور یہ الحمدللہ جو لوگ شک شبہ رکھتے ہیں ذہن میں، وہ یہ یاد رکھیں کہ جو غم ہے، جو سوگ ہے، اس کی لمٹ بیان کی ہے شریعت نے. جس کی لمٹ بیان کی ہے
اس کی لمٹ کو توڑ نہیں سکتے، اور جس کی کوئی لمٹ بیان نہیں کرتی اس کو ہم لمیٹڈ نہیں کر سکتے، اس کو محدود نہیں کر سکتے۔ جو اللہ رب العالمین نے مطلق کوئی حکم دے دیا ہے اس کا قاعدہ ہے عربی کے اندر اور شریعت اسلامیہ کے اندر شرعی قاعدہ ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ۔ جو مطلق ہوتا ہے وہ اپنے اطلاق پر، اپنی لامحدودیت پر وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اس کے اندر کوئی حد نہیں لگا سکتے۔ یہ یاد رکھیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوشی ہے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جا بجا بیان فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور سرکار کی آمد جو ہے اس پر اللہ رب العالمین نے کہیں قرآن میں نہیں ذکر فرمایا کہ آپ حضور کی ولادت کی خوشی نہ منائیں۔ جو پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ جس چیز پر کوئی قید نہیں ہے اور جو ان لمیٹڈ ہے وہ ہماری شریعت میں ان لمیٹڈ ہے، اور جو لمیٹڈ ہے اس کے اندر ہم اطلاق نہیں جاری نہیں کر سکتے، اس کو لامحدود نہیں کر سکتے، اس کو محدود ہی رکھتے ہیں۔ یہی شریعت ہے، یہی شریعت کا قاعدہ ہے، یہی اسلام کا قاعدہ ہے۔ اسلام کے قاعدے اور کلیے کے مطابق جو ہم حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، یہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے یہ عمل کرتے ہیں، اور یہ عمل جو ہے یہ انتہائی نیک عمل ہے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہم سب کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، علماء سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جس رات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس رات میں پوری دنیا میں اللہ رب العالمین نے سب کو بیٹے عطا کیے، سب کو بیٹے عطا کیے۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ سرکار کی آمد کی رات میں اللہ رب العالمین نے سب کو بیٹے عطا کیے، یعنی اللہ رب العالمین اتنا راضی ہوا، اتنا خوش ہوا کہ میں اپنے محبوب کے صدقے میں سب کو بیٹے عطا کرتا ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ بیٹے عطا کرتا ہے اور ہم محبوب کے آنے کی خوشی میں لڈو بانٹتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لڈو بانٹتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے جب ہمارا کوئی بیٹا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لڈو بانٹتے ہیں نا جی، مٹھائی بانٹتے ہیں، مٹھائی کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی مٹھائی ہوتی ہے، کیونکہ پہلے بہت مشہور تھا لڈو، تو اب جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ اب بہرحال مٹھائی خوشی کے موقع پر بانٹی جاتی ہے۔ مٹھائی کب بانٹی جاتی ہے جی؟ خوشی کے موقع پر، جب آپ کے گھر میں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اولاد ہو، یا کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، یا کوئی بچہ پاس ہوا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ مٹھائی بانٹ خوشی مناتے ہیں نا، مٹھائی بانٹتے ہیں۔ کوئی فوت ہو جائے تو مٹھائی بانٹتے ہیں؟ یہ قاعدہ نہیں ہے۔ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ سوگ مناتے ہیں، صفے بچھا کر وہاں پر بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہمیں شریعت